بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان آج پھر بیٹھک۔ حکومتی ٹیم کی سربراہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت دیگر شامل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی وفد میں بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نوید قمر اور شیر رحمان شامل ہوں گے۔ آج کی ملاقات میں ترقیاتی بجٹ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز پر امریکہ اور ایران ایک بار پھر آمنے سامنے، دونوں ممالک کی افواج کے ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی حملے کے جواب میں خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 4 ٹینکرز پر فائرنگ کی گئی جو بغیر اجازت آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کی مکمل بندش کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر کو نقصان پہنچانے کا امریکی دعویٰ غلط ہے۔ امریکی سینٹکوم کا گروہ اوشم میں تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا ایران نے 7 میزائل داغے، 6 روک لیے گئے، 7واں ہدف تک نہ پہنچ سکا۔ حملے میں کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کے پاس معاہدے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا، اس کے میزائل ذخائر ختم ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی نشریاتی ادارے NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی رہ گئے ہیں۔ اسے مجبوراً ایسے اقدامات کرنا پڑیں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایران کے معاملے پر بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ کی پالیسی واضح ہے، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران اس وقت جوہری ہتھیار بنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق آبنائے ہرمز اہم عالمی بحری گزرگاہ ہے جہاں سے بڑی تعداد میں آئل ٹینکرز گزر رہے ہیں۔ بحران کے حل کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششیں تیز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی آج تہران کا دورہ کریں گے۔ وزیر داخلہ پہلے بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ ادھر بشکیک میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی 5 ممالک کے وزرائے داخلہ سے ملاقاتیں۔ روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے وزراء سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ روس کے ساتھ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، غیر قانونی طور پر مقیم شہریوں کی وطن واپسی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ تاجکستان کے ساتھ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں، دہشت گرد کیمپوں اور منشیات کی پیداوار سے خطے کو درپیش سیکیورٹی خطرات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ازبکستان کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون، مشترکہ ٹریننگ اور ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق ہوا۔ کرغزستان اور قازقستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون، مشترکہ مفادات کے شعبوں میں روابط اور غیر قانونی امیگریشن کے خلاف اشتراک کار بڑھانے کے فیصلے کیے گئے۔ ٹرمپ کو مذاکرات میں ڈیڈ لاک کو توڑنا ہوگا۔ جب تک امریکہ ایران کے 24 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے جاری نہیں کرتا، امن معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر محسن رضائی کا CNN کو انٹرویو۔ کہا عبوری معاہدے پر دستخط ہوتے ہی 12 ارب ڈالرز ریلیز کیے جائیں گے۔ فنڈز فری کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اعتماد کا ایک بڑا امتحان ہے۔ یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، امریکہ کا نہیں۔ اگر امریکہ نے دوبارہ جنگ چھیڑی تو وہ تاریخ کی راہداری میں داخل ہو جائے گا۔ لبنان اور ایران کے درمیان سفارتی بیان بازی میں شدت۔ لبنانی صدر جوزف اون نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران لبنان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں بطور بارگیننگ چپ استعمال کر رہا ہے۔ ملک جنگ کے بعد شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہا اگر لبنان ایران کے لیے سودے بازی کا ذریعہ ہوتا تو تہران پہلے ہی امریکہ سے معاہدہ کر چکا ہوتا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لبنانی صدر کو پیغام دیا، لبنان کو اس کے حقیقی دشمن سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ لبنانی صدر اپنے ساتھ کھڑے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ لبنانی صدر نے اپنا گلا گھونڈنے والوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی قلعدم تنظیم قرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے کام کرنے والی تنظیم کو
فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کو آزاد جموں کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کل عدم قرار دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر آزاد جموں کشمیر نے تنظیم کو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد موجود ہیں۔ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے ایکشن کمیٹی کے تمام متبادل نام بھی نوٹیفیکیشن میں شامل کیے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی تمام تیاریاں مکمل۔ ریٹرننگ آفیسر سامان پریزائڈنگ آفیسرز کے حوالے کرنے کا عمل شروع۔ دور دراز کے پولنگ افسران کو سامان کی ترسیل پہلے کی جا رہی ہے۔ تمام 24 حلقوں کے ریٹرننگ آفیسرز آج سامان کی ترسیل کا عمل مکمل کریں گے۔ آج رات تک انتخابی سامان تمام تر پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا جائے گا۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے لیے پولنگ کل 7 جون کو صبح 8 بجے شروع ہوگی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ ضلع دیامر کے 4 حلقوں میں مجموعی طور پر 1,58,714 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 81,655 جبکہ 77,059 خواتین ووٹر شامل ہیں۔ چاروں حلقوں میں 174 پولنگ سٹیشنز اور 380 پولنگ بوتھز قائم کیے گئے۔ 119 انتہائی حساس قرار۔ حلقہ جی بی اے میں 15 میں سے 44,526، جی بی اے 16 میں 46,282، جی بی اے 17 کے تمام 46 پولنگ سٹیشنز اور جی بی اے 18 تانگیر کے تمام 32 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دیے گئے۔ گلگت بلتستان الیکشن 2026 کے لیے ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران مقرر۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان کے تمام 24 انتخابی حلقوں کے لیے آر اوز اور اے آر اوز تعینات کیے گئے۔ گلگت، نگر، ہنزا، سکردو، کھرمنگ اور شگر کے لیے انتخابی افسران کا اعلان۔ استور، دیامر، غزر اور گانچھے کے حلقوں کے لیے بھی آر اوز مقرر کر دیے گئے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 51 کے تحت تقرریاں عمل میں لائی گئیں۔ 24 نشستوں کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ 8 خواتین سمیت 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ 9,50,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سیکیورٹی کے لیے بھرپور انتظامات۔ اسلام آباد پولیس کی نفری گلگت بلتستان نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے گلگت بلتستان انتخابات پر بھارت کے بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی الزامات بے بنیاد، گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ بھارت حقائق کو مسخ کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر کا پائیدار حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں مضمر ہے۔ کشمیریوں کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کا حق دیا جائے۔ بھارت گلگت بلتستان سے متعلق بے بنیاد دعووں کے ذریعے اصل حقائق سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔